مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے مہرین، میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ میرے بھائی سے غلطی ہوئی تھی، مانتی ہوں، پر اس کی قیمت میری زندگی تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور ہمت دونوں کی جھلک تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بار بار اپنے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی، جو اب اس کی تقدیر بن چکا تھا۔ حیا، تم حوصلہ مت ہارو یار، تم تو اتنی بہادر لڑکی ہو، پھر اب کیوں رو رہی ہو؟ مہرین نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی حیا کے لیے سچی ہمدردی اور فکر صاف جھلک رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ شادی کا جوڑا بیڈ کے ایک کونے پر رکھا تھا، مگر اس گھر میں کسی قسم کی کوئی خوشی یا رونق نہیں تھی، صرف ایک خاموش خوف کا پہرا تھا۔ میں ڈر نہیں رہی مہرین، بس مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھی ہیں تم نے؟ ان میں صرف نفرت ہے میرے لیے۔ وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ حیا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دل کا خوف زبان پر لایا۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ دیکھو، وہ شروع میں تھوڑا غصہ کرے گا، مانا کہ وہ ذرا اکھڑ اور کھڑوس ٹائپ کا ہے، پر دل کا برا نہیں ہے۔ تم بس اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ مہرین نے حیا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، تاکہ ماحول کا بوجھل پن تھوڑا کم ہو سکے۔ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا کہ حیا کی رخصتی کا وقت اب سر پر آ کھڑا ہوا ہے اور مہرین کو اب جانا تھا۔ چل اب رونا بند کر، باہر گاڑی کا ہارن بج رہا ہے، لگتا ہے تیرے وہ غصے کے پہاڑ دھولا بھائی آ گئے ہیں لینے۔ مہرین نے حیا کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے ہلکا سا مذاق کیا۔ مہرین، مجھے ہنسی نہیں آ رہی، میرا دل سچ میں ڈوب رہا ہے۔ حیا نے مہرین کا ہاتھ اور سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی انگلیوں کی کپاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنی ڈری ہوئی ہے۔ اچھا بابا، معافی، میں تو بس تیرا موڈ ٹھیک کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، ڈرنا چھوڑ دے، وہ انسان ہے، کوئی چڑیا گھر کا شیر تو نہیں نا جو تجھے کچا چبا جائے گا۔ مہرین نے اسے دلاسا دینے کے لیے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ وہاں پرانی دشمنی چل رہی ہے، ان کے بھائی کا قتل ہوا ہے مہرین، وہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ حیا نے چھت کی طرف دیکھا، جہاں پرانا پنکھا ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ گھوم رہا تھا، جیسے اس کی زندگی کی الٹی گنتی چل رہی ہو۔ دیکھ حیا، قتل تیرے بھائی سے غلطی میں ہوا تھا، تو نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ قانون کی نظر میں تو تم لوگ ونی ہو کر جا رہی ہو، پر اللہ کی نظر میں تو تم معصوم ہو۔ اپنے اوپر بھروسہ رکھ۔ مہرین کا لہجہ اب سنجیدہ اور گہرا ہو گیا تھا۔ کاش یہ بات مصطفیٰ کو بھی سمجھ آ جائے۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر رکھے اپنے سرخ عروسی جوڑے کو دیکھا، جو اسے کسی کفن کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، مصطفیٰ غصے کا تیز ضرور ہے، پر ہینڈسم بہت ہے۔ جب وہ غصے میں لال ہوتا ہے نا، تو لڑکیاں دور سے دیکھ کر ہی فدا ہو جاتی ہیں۔ مہرین نے آنکھ مارتے ہوئے ماحول کو دوبارہ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ مہرین، تم باز نہیں آؤ گی؟ یہاں میری جان نکل رہی ہے اور تمہیں ان کی خوبصورتی کی پڑی ہے۔ حیا نے غصے سے مہرین کے ہاتھ پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ ای آرام سے یار، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ چلو، شکل اچھی ہے تو بندہ غصہ بھی برداشت کر لیتا ہے۔ مہرین نے اپنا ہاتھ رگڑتے ہوئے معصومیت سے کہا، مجھے نہیں دیکھنی کسی کی شکل، مجھے بس یہ ڈر ہے کہ میں وہاں جا کر اکیلی کیسے رہوں گی، اس بڑے سے خاندانی مکان میں جہاں سب مجھے ایک مجرم کی بہن سمجھتے ہیں۔ حیا کی آواز پھر سے دھیمی ہو گئی اور کمرے کی اداسی ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں روز تمہیں فون کروں گی، اور اگر انہوں نے فون چھین لیا تو میں دیوار پھاند کر آ جاؤں گی۔ اب خوش؟ مہرین نے حیا کی گال کو ہلکے سے کھینچا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور حیا کی چچی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی جلن اور خوف مکس تھا۔ لو بھائی حیا، اٹھو، اب تمہارے سسرال والے باہر آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ خود گاڑی لے کر آیا ہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سیکنڈ بھی نہیں رکنا چاہتا، چچی نے روکھے پن سے کہا اور حیا کا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی۔ چچی، ابو کہاں ہیں؟ حیا نے امید بھری نظروں سے چچی کو دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر ایک بار رونا چاہتی تھی۔ تیرے ابو کی ہمت نہیں ہے باہر آنے کی حیا، جس بیٹے کی وجہ سے یہ سب ہوا وہ تو بھاگ گیا، اب وہ کس منہ سے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوں؟ تم بس چپ چاپ چلو اور وہاں جا کر کوئی نیا تماشا مت کھڑا کرنا، چچی نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیا نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اسے اپنی چچی کی باتوں پر غصہ بھی آیا اور رونا بھی، پر وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
دیکھا ان کا رویہ، جیسے سب قصور تمہارا ہو۔ مہرین نے چچی کے جانے کے بعد غصے سے بڑبڑایا۔ چھوڑو مہرین، ان کی عادت یہی ہے، اب مجھے جانا ہی ہوگا۔ حیا بیڈ سے اٹھی، اس کا بھاری کامدانی جوڑا فرش پر سرسرایا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی لاؤنج میں ایک دم سناٹا تھا، صرف چند قریبی رشتہ دار کھڑے تھے جو ہمدردی سے زیادہ تجسس سے حیا کو دیکھ رہے تھے۔ باہر پورچ میں کالی رنگ کی بڑی گاڑی کھڑی تھی جس کے شیشے بالکل سیاہ تھے۔ گاڑی کے پاس مصطفیٰ کھڑا تھا۔ اس نے بلیک کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ جیسے وہ کسی شادی میں نہیں بلکہ کسی جنگ کے میدان میں کھڑا ہو۔ حیا نے جیسے ہی قدم باہر نکالا، ایک تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا جس سے اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ ہوا اسے کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی ہو۔ جلدی بیٹھو گاڑی میں، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، مصطفیٰ نے حیا کی طرف دیکھے بغیر سرد اور کھردرے لہجے میں کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حیا نے پلٹ کر مہرین کو دیکھا۔ مہرین کی آنکھوں میں اب سچ مچ کے آنسو تھے۔ اس نے حیا کو گلے سے لگایا اور کان میں بولی، بہادر بننا حیا، اللہ مالک ہے، پکا۔ حیا نے سر ہلایا، اپنے آنسو کو اندر ہی کہیں دفن کیا اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی جہاں سے اس کی زندگی کا ایک نیا اور خطرناک سفر شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی کا پورا سفر اتنے ہولناک سناٹے میں گزرا تھا۔ حیا کھڑکی سے باہر اندھیرے راستوں کو دیکھتی رہی اور جب گاڑی ایک بڑے پرانے خاندانی مکان کے سامنے رکی تو حیا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی ہوتے ہی مصطفیٰ بنا کچھ بولے اترا اور تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ حیا کو خود ہی دروازہ کھول کر باہر آنا پڑا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی، اندر کا ماحول کسی عدالت جیسا لگ رہا تھا جہاں سب اس کا تماشا دیکھنے بیٹھے تھے۔ لو جی، آ گئی ونی بن کر ہمارے گھر، اپنے بھائی کے گناہوں کا ٹوکرا سر پہ اٹھائے۔ مصطفیٰ کی تائی زاد بہن سائرہ نے حیا کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی طنزیہ نظروں سے دیکھا اور اپنے دوپٹے کا پلو سیدھا کیا۔ وہ پہلے دن سے ہی حیا کی دشمن بنی ہوئی تھی اور مصطفیٰ سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ سائرہ، زبان کو لگام دو، وہ اب اس گھر کی عزت ہے اور مصطفیٰ کی نکاحی بیوی۔ فرحان نے آگے بڑھ کر سائرہ کو ٹوکا۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور وہ حیا کے لیے اس گھر میں واحد ہمدرد انسان ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے میں موجود باقی رشتہ دار بھی کانا پھوسی کر رہے تھے اور حیا سر جھکائے خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک عجیب سی خودداری تھی۔ تم بیچ میں مت بولو فرحان بھائی، آپ کو بڑا درد ہو رہا ہے اس کا، مصطفیٰ بھائی کو آنے دیں، وہ خود اس کا علاج کریں گے۔ سائرہ نے منہ بناتے ہوئے اپنے پیر پٹکے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بکواس بند کرو سائرہ، تم لوگوں کو یہاں کسی کی عزت اچھالنے کے لیے نہیں بلایا۔ فرحان نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس خاندانی دشمنی میں کسی معصوم کی قربانی کے سخت خلاف تھا۔ فرحان، تم اسے کمرے میں لے جاؤ، یہاں تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کی تایا نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے بھاری آواز میں حکم دیا۔ ان کے چہرے پر پرانی دشمنی کا غرور صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ جتا رہے ہوں کہ حیا یہاں صرف ایک قیدی ہے۔ فرحان نے گہرا سانس لیا، حیا کو اشارہ کیا اور اسے اوپر مصطفیٰ کے کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ حیا کی دل کی دھڑکنیں اب تیز ہو رہی تھیں اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ فرحان حیا کو مصطفیٰ کے کمرے کے باہر چھوڑ کر نیچے چلا گیا تھا۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، سامنے ہی مصطفیٰ کھڑا تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے تھے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں اپنی بیوی کی جگہ دوں گا؟ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ انتہائی سختی سے پکڑا اور اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ اس وقت کسی ویلن سے کم نہیں لگ رہا تھا جس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہ ہو۔ مصطفیٰ، میری بات سنیں، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پورا زور لگایا۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی مگر وہ ابھی بھی مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اس کی بہادری اس کے آنسوؤں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ درد؟ ابھی تو تم نے درد کا پہلا لفظ بھی نہیں سیکھا حیا، تم کیا سمجھی کہ یہاں راج کرنے آئی ہو؟ مصطفیٰ نے اس کی کلائی کو مزید بھینچا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ حیا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی مصطفیٰ، یہ فیصلہ آپ کے اور میرے بڑوں کا تھا۔ حیا نے روتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو کمزور نہیں ہونے دیا۔
وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی ایک نہ سنی اور ایک جھٹکے سے حیا کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کوریڈور کے آخری سرے پہ لے گیا، جہاں ایک پرانا اندھیرا اور بدبودار اسٹور روم بنا ہوا تھا۔ تمہاری جگہ اس گھر کے اندھیروں میں ہے، میرے کمرے میں نہیں۔ تم میرے بھائی کے قتل کے بدلے ونی ہو کر آئی ہو، یہ مت بھولنا۔ مصطفیٰ نے اسٹور روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا اور حیا کو اندر کی طرف زور سے دھکا دیا۔ اس کے لہجے میں رتی برابر بھی رحم نہیں تھا، جیسے وہ انسان نہیں پتھر ہو۔ حیا کا پاؤں اپنے ہی بھاری لہنگے میں الجھا اور وہ فرش پر گھٹنوں کے بل گری۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئیں اور کچھ کانچ اس کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ دروازہ کھولیں پلیز، مصطفیٰ، خدا کے لیے ایسا مت کریں، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ حیا نے تڑپ کر پیچھے مڑتے ہوئے بند ہوتے دروازے پر دونوں ہاتھ مارے۔ اپنے سامنے بڑھتے اندھیرے اور دیواروں پر پڑتے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ وحشت زدہ ہو کر چلائی تھی، ساری عمر اسی اندھیرے میں سڑو گی تم، تو شاید میرے بھائی کی روح کو کچھ سکون ملے۔ مصطفیٰ نے باہر سے بھاری کنڈی چڑھائی اور تالا لگانے لگا۔ اس کے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا مصطفیٰ، میرا کیا قصور ہے؟ خدا کے لیے رحم کرے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ حیا نے دروازے پر سر ٹکایا۔ اس کی آواز اب حلق میں پھنس رہی تھی اور پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر مصطفیٰ بالکل بے حس بنا رہا تھا۔ اس نے تالے کی چابی نکالی، اسے اپنی جیب میں ڈالا اور مڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جیسے اسے حیا کی ان دردناک چیخوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اسٹور روم کے اندر گپ اندھیرا تھا اور حیا تنہا اس خوف کا سامنا کر رہی تھی۔ بچائیں مجھے، کوئی ہے؟ فرحان بھائی، دروازہ کھولیں۔ حیا اندر سے مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اندھیرے اسٹور روم میں پرانی چیزوں کے پیچھے سے چوہوں اور کسی اور چیز کی سسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر حیا کا دم نکل رہا تھا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر تکیہ رکھ لیا تھا تاکہ حیا کی آوازیں اس تک نہ پہنچیں۔ اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ باہر بادل گرجنے لگے تھے اور اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی، جس سے اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ آہ، بچائیں! ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ یہ حیا کی آخری اور سب سے خوفناک چیخ تھی۔ مصطفیٰ تکیہ پھینک کر تیزی سے بیڈ سے اٹھا۔ اس کے دل میں ایک دم عجیب سا خوف جاگا اور وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اسٹور روم کا دروازہ اب کھلا ہوا تھا اور فرش پر خون کے چند قطرے بکھرے ہوئے تھے اور حیا کا سرخ دوپٹہ وہیں تالے کے پاس پڑا تھا، مگر حیا وہاں موجود نہیں تھی۔ حیا، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، یہ مذاق بند کرو۔ مصطفیٰ نے پاگلوں کی طرح اسٹور روم کے اندر جھانکا۔ اس کی آواز میں اب غصے کی جگہ شدید گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ کوریڈور کی کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا، جس سے وہاں لٹکا پرانا لیمپ زور سے ہلنے لگا۔ مصطفیٰ بھائی، یہ کیا ہوا؟ حیا کہاں ہے؟ اور یہ دروازہ کس نے کھولا؟ فرحان سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیزی سے اوپر آیا اور فرش پر پڑے دوپٹے کو دیکھ کر اس کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا۔ لاؤنج کی مدھم ایمرجنسی لائٹ میں فرحان کا چہرہ غصے اور تشویش سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے کیا پتہ کہاں ہے؟ میں نے تو تالا لگایا تھا، یہ کھلا کیسے؟ مصطفیٰ نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ وہ خود کو پرسکون دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، پر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور پانی کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر زور زور سے ٹکرا رہی تھیں۔ لو جی، ابھی آئی نہیں اور نخرے شروع، خود ہی کہیں چھپ گئی ہوگی مصطفیٰ بھائی کو پریشان کرنے کے لیے۔ سائرہ نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر طنز کیا۔ اس کے چہرے پر ایک زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون گھماتے ہوئے لاپرواہی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سائرہ، تم اپنی بکواس بند رکھو گی تو تمہارا کچھ گھس نہیں جائے گا۔ فرحان نے مڑ کر سائرہ کو بری طرح جھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں سائرہ کے لیے صاف ناپسندیدگی تھی۔ فرحان، تم تلاشی لو پورے گھر کی، وہ پچھلے راستے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ مصطفیٰ کی تایا نے نیچے لاؤنج سے بھاری آواز میں حکم دیا۔ ان کے لہجے میں خاندانی غیرت کا خوف تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو فرش پر مارتے ہوئے غصے سے اوپر دیکھ رہے تھے۔ میں باہر لان کی طرف دیکھتا ہوں، تم لوگ اندر ڈھونڈو، مصطفیٰ نے تیز قدموں سے نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح ڈوب رہا تھا۔ وہ ہال کا بڑا دروازہ کھول کر تیز بارش کے باوجود باہر اندھیرے پورچ کی طرف نکل گیا۔ ادھر دوسری طرف مہرین اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی اور بار بار حیا کا نمبر ملا رہی تھی۔ یا اللہ، حیا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مہرین نے فون کان سے لگاتے ہوئے خود کلامی کی۔
اس کے چہرے پر سچی فکر تھی۔ باہر کالی رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور مہرین اپنے بیڈ پر بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ مہرین پتر، سوئی نہیں ابھی تک؟ کل صبح جلدی اٹھنا ہے نا تم نے؟ اس کی امی نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر پیار سے پوچھا۔ امی نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور مہرین کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ امی، بس وہ حیا کی فکر ہو رہی تھی، میں ابھی سو جاتی ہوں، آپ جائیں۔ مہرین نے زبردستی مسکرا کر بات کو ٹالا تاکہ امی پریشان نہ ہو۔ امی نے تسلی سے سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نہیں، مجھ سے ایسے بیٹھا نہیں جائے گا، میں فرحان بھائی کو فون کرتی ہوں، وہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ مہرین نے فیصلہ کن انداز میں بڑبڑاتے ہوئے فرحان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا جہاں بارش کا پانی سڑک پر جمع ہو رہا تھا۔ واپس مصطفیٰ کے گھر پورچ کے اندھیرے کونے میں لگے گھنے درختوں کے پاس ایک سایہ تیزی سے ہلا تھا، جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑی۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ مصطفیٰ نے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے کڑکتی آواز میں پکارا۔ اس کا پورا جسم الرٹ ہو چکا تھا اور وہ غصے میں آگے بڑھا۔ بارش کا پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے چہرے پر آ رہا تھا، جس سے اس کی جھیل جیسی آنکھیں مزید بھیانک لگ رہی تھیں۔ مصطفیٰ، پلیز مجھے مت ماریں۔ درخت کے پیچھے سے حیا نکل کر سامنے آئی۔ اس کا سرخ جوڑا مٹی اور پانی سے لت پت تھا اور اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر رکھے تھے۔ تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو؟ اور وہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا دوسرا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ اس کا غصہ ایک بار پھر لوٹ آیا تھا، پر اس کی آنکھوں میں ایک راحت بھی تھی۔ اس نے پستول واپس اپنی پشت پر اڑسی اور حیا کو گھسیٹتے ہوئے واپس پورچ کے شیڈ کے نیچے لے آیا۔ وہاں کوئی تھا مصطفیٰ، اس نے تالا کھولا اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ حیا نے روتے ہوئے مصطفیٰ کے کرتے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی بہادری اس وقت شدید خوف کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ لائٹ اچانک واپس آ گئی اور پورچ کا بڑا بلب جلتے ہی حیا کے چہرے پر لگے زخم صاف نظر آنے لگے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس گھر میں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ مصطفیٰ نے اسے خود سے دور جھٹکا، حالانکہ حیا کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ وہ حیا کو وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں فرحان اور باقی سب جمع تھے۔ مصطفیٰ بھائی، یہ مل گئی؟ شکر ہے اللہ کا، پر اس کے بازو پر یہ چوٹ کیسی ہے؟ فرحان نے حیا کو اندر آتے دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں گہری ہمدردی اور تشویش تھی۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے تایا جی نے حقے کا ایک لمبا کش لیا اور حیا کو گھورنے لگے۔ فرحان، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سائرہ، اسے اوپر لے جاؤ اور اس بار یہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔ مصطفیٰ نے سرد مہر لہجے میں حکم دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سائرہ نے ایک خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیڑھیوں کی طرف کھینچنے لگی۔ مصطفیٰ، میری بات کا یقین کریں، کوئی سچ میں آیا تھا۔ حیا نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پلٹ کر مصطفیٰ کو پکارا۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور اپنی سچائی کا مان بھی۔ مصطفیٰ ایک پل کے لیے رکا، اس کی پشت حیا کی طرف تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا پر بنا مڑے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سائرہ نے حیا کو مصطفیٰ کے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب آرام سے یہاں بیٹھ کر رو، مصطفیٰ کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ سائرہ نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے طنز کیا اور لائٹ بند کر کے چلی گئی۔ کمرے میں اب صرف باہر کی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی آ رہی تھی جو حیا کے زخمی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ حیا نے گھٹنوں میں سر دے کر خود کو سمیٹا اور روتے ہوئے سوچا کہ وہ اس دلدل سے کیسے نکلے گی۔ میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ اگر کسی نے مجھے یہاں مارنے کی کوشش کی ہے تو میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اس کی پرانی بہادری پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ باہر بارش اب ہلکی ہو چکی تھی، پر اس پرانے مکان کے اندر کو طوفان ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ اگلی صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور بازو کا زخم اب نیلا پڑ چکا تھا۔ اٹھ گئی ہو یا سارا دن سونے کا ارادہ ہے؟ یہ لو چائے اور پراٹھا، یہاں کوئی تمہارا نوکر نہیں ہے۔ سائرہ نے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور چائے کی پیالی میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر صبح ہی صبح زہر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے قیمتی سوٹ کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے حیا کو حقارت سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ یہ واپس لے جائیں۔ حیا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے بکھرے بال سمیٹے اور کھردری آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی صاف نظر آ رہی تھی، پر اس کا لہجہ اب بھی کمزور نہیں تھا۔ نہ کھاؤ، بھوکی مرو گی تو میری بلا سے۔
ویسے بھی مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری شکل بھی ان کے سامنے نہ آئے۔ سائرہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے اپنے ناخن دیکھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑی اور جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کیا۔ حیا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کمرے کے اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھی تاکہ اپنا منہ ہاتھ دھو سکے۔ آئینے میں اپنا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے بھائی پر شدید غصہ آیا، جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تھی۔ اسی وقت نیچے لاؤنج میں مصطفیٰ اور فرحان کے درمیان گرما گرمی چل رہی تھی۔ مصطفیٰ، تم پاگل ہو گئے ہو؟ رات اس لڑکی پر حملہ ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ فرحان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ فرحان نے اپنے کرتے کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے سچی فکر تھی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے فرحان؟ وہ ایک قاتل کی بہن ہے، ہمارے بھائی کی جان گئی ہے اس کے خاندان کی وجہ سے، مصطفیٰ نے کڑک دار آواز میں جواب دیا۔ اس کا غصہ بھی اب عروج پر تھا۔ وہ لاؤنج میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ میں قاتل کا ساتھ نہیں دے رہا، پر حیا معصوم ہے۔ رات اگر تالا کھلا تھا تو کسی نے تو کھولا ہوگا نا؟ فرحان نے مصطفیٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لاؤنج کے کونے میں کھڑا پرانا کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا اور ماحول میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس کرو فرحان، اس گھر کے فیصلے میں کرتا ہوں، تم نہیں۔ تلاشی میں کوئی باہر کا بندہ نہیں ملا، اس کا مطلب وہ خود بھاگ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے فرحان کو خاموش کروایا۔ اس نے اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور تیز قدموں سے باہر پورچ کی طرف نکل گیا۔ ادھر مہرین نے صبح ہوتے ہی دوبارہ فرحان کو فون ملا دیا، کیونکہ رات اس کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ ہیلو فرحان بھائی، خدا کے لیے سچ بتائیں، حیا ٹھیک ہے نا؟ رات سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مہرین نے فون اٹھاتے ہی پریشانی سے پوچھا۔ میں وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی بار بار سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مہرین، تم حوصلہ رکھو، حیا ٹھیک ہے، وہ گھر پر ہی ہے، پر رات تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ فرحان نے دوسری طرف سے دھیمی آواز میں جواب دیا تاکہ گھر میں کوئی سن نہ لے۔ وہ پورچ کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر مہرین سے بات کر رہا تھا اور اس کا اپنا لہجہ بھی بوجھل تھا۔ کیا مسئلہ ہوا تھا بھائی؟ پلیز مجھے صاف صاف بتائیں، میں اس کی سہیلی ہوں، مجھے حق ہے جاننے کا۔ مہرین کے آنسو نکل آئے اور اس نے اپنے دوپٹے سے منہ چھپایا۔ دھوپ اب تیز ہو چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ مہرین کی بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ رات کسی نے اسے اسٹور روم سے نکالنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں یہاں ہوں نا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے، فرحان نے مہرین کو تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ فرحان کی بات سن کر مہرین کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے فون سختی سے جکڑ لیا۔ میں آج ہی اس سے ملنے آ رہی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مہرین نے پکے ارادے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس نے الماری سے اپنا برقع نکالا اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ شام کے وقت حیا کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور مصطفیٰ اندر داخل ہوا۔ یہ لو دوا اور اپنے اس زخم پر لگا لو، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ہم نے تمہیں یہاں لا کر مارا پیٹا ہے، مصطفیٰ نے ایک ٹیوب بیڈ پر پھینکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا تک نہیں، پر اس کے لہجے میں رات جیسی سختی اب تھوڑی کم تھی۔ آپ کی دوا کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ویسے بھی آپ کو تو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ حیا نے بیڈ سے اٹھ کر ٹیوب اٹھائی اور واپس مصطفیٰ کی طرف بڑھا دی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد مصطفیٰ سے چھوٹا تھا، پر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ دیکھو حیا، میری برداشت کا امتحان مت لو، زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے، مصطفیٰ نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ کر چبا چبا کر کہا۔ اس کی تیز سانسیں حیا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں اور کمرے میں ایک دم عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مصطفیٰ، رات کوئی آیا تھا، اس نے سائرہ کا نام لیا تھا۔ حیا نے یکدم وہ بات کہہ دی جو وہ رات سے چھپا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ تم سائرہ پر الزام لگا رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مصطفیٰ نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ باہر لاؤنج سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور مصطفیٰ نے فوراً حیا کو چھوڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں الزام نہیں لگا رہی، میں جو دیکھ کر آئی ہوں وہی بتا رہی ہوں، اب یقین کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، حیا نے اپنے کندھے کو سیدھا کرتے ہوئے خودداری سے کہا۔ وہ واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور مصطفیٰ وہیں کھڑا گہرے سوچ کے سمندر میں ڈوب گیا۔ مصطفیٰ نے آخری نظر حیا پر ڈالی اور بغیر کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے ہی دن فرحان کی مدد سے مہرین کسی نہ کسی طرح حیا کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور جیسے ہی اس نے حیا کا نیلا پڑا بازو دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حیا، یہ سب کیا ہے یار؟ مانا کہ وہ کھڑوس ہے پر اتنا ظالم ہوگا میں نے نہیں سوچا تھا۔
مہرین نے حیا کے بازو کو ہلکے سے چھوتے ہوئے افسوس سے کہا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی حیا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی اور اس کے چہرے پر سچی تڑپ تھی۔ یہ مصطفیٰ نے نہیں کیا مہرین۔ رات اسٹور روم میں کوئی اور آیا تھا جس نے سائرہ کا نام لیا تھا۔ حیا نے مہرین کے قریب ہو کر آہستہ سے سرگوشی کی تاکہ باہر کوئی سن نہ لے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر تیز دھوپ تھی اور اندر دونوں سہیلیوں کے چہروں پر شدید سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا سائرہ کا نام؟ حیا، اس کا مطلب ہے اس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو سائرہ کا بہت قریبی ہے یا اس کا کوئی راز جانتا ہے۔ مہرین نے اپنا دماغ چلاتے ہوئے انگلیوں پر حساب لگایا۔ اس نے اپنے برقعے کا نقاب پیچھے الٹا اور اس کی آنکھیں کسی سراغ رساں کی طرح چمکنے لگی۔ ہاں، پر میں اس کا پتہ کیسے لگاؤں؟ میں تو اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ حیا نے بے بسی سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مارا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے نیچے پورچ کا کچھ حصہ صاف نظر آتا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے، سائرہ کا فون۔ اگر تم کسی طرح سائرہ کا فون چیک کر لو یا یہ دیکھو کہ وہ آج کل کس سے چھپ چھپ کر بات کرتی ہے تو سب سچ سامنے آ جائے گا۔ مہرین نے حیا کے کندھے کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اپنا پلان بتایا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا اور وہ حیا کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تم پاگل ہو مہرین؟ اگر میں پکڑی گئی تو مصطفیٰ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیا نے ڈر کر مہرین کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا۔ باہر کوریڈور میں سائرہ کی اونچی ایڑی والے جوتوں کی آواز آئی تو دونوں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں جا رہی ہوں، پر تم میری بات پر غور کرنا، ڈرنا مت، تم بہادر لڑکی ہو۔ مہرین نے کھڑے ہو کر اپنے برقعے کو درست کیا اور حیا کو گلے سے لگا لیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی جہاں سائرہ سامنے ہی کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ مہرین کے جانے کے بعد حیا نے ایک گہرا سانس لیا اور مہرین کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اب روز روز کا خوف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شام کے وقت جب پورا گھر گہری نیند میں تھا، حیا دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور سائرہ کے کمرے کی طرف بڑھی جو لاؤنج کے دوسرے کونے میں تھا۔ سائرہ کے کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا اور اندر زیرو کا بلب جل رہا تھا جس سے ہلکی سی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ حیا نے اندر جھانکا تو سائرہ بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی اور اس کا فون سائڈ ٹیبل پر چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ یا اللہ مدد کرنا، بس میں پکڑی نہ جاؤں۔ حیا نے دل میں دعا کی اور بلی کی طرح خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائرہ کا فون چارجر سے اتارا اور اس کی اسکرین آن کی۔ خوش قسمتی سے فون پر کوئی لاک نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے واٹس ایپ کھولا تو سب سے اوپر ایک نام تھا، داور، اور اس کے آخری میسیجز دیکھ کر حیا کے ہوش اڑ گئے۔ اگر تم نے مجھے مزید پیسے نہ دیے تو میں مصطفیٰ کو بتا دوں گا کہ اس رات میں نے اس کی نئی بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ حیا نے میسیج دھیمی آواز میں پڑھا اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ فون کی اسکرین کی روشنی حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میسیجز کے نیچے ایک پتے کا ذکر تھا جہاں سائرہ اسے پیسے دینے بلاتی تھی۔ حیا نے جلدی سے وہ پتہ اپنے دماغ میں محفوظ کیا اور فون واپس رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تو یہ داور ہے، سائرہ کا کوئی پرانا واقف۔ حیا نے اپنے کمرے میں واپس آ کر سوچا۔ اس کی پرانی بہادری اب پوری طرح جاگ چکی تھی۔ اگلی صبح حیا نے کسی طرح مصطفیٰ کی نظروں سے بچ کر فرحان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ فرحان بھائی، یہ وہ پتہ ہے جہاں داور رہتا ہے۔ سائرہ اسے بلیک میل کر رہی ہے یا وہ سائرہ کو؟ ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ حیا نے کاغذ کا ٹکڑا فرحان کے ہاتھ میں تھمایا۔ فرحان نے وہ پتہ دیکھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ داور؟ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں۔ یہ سائرہ کو یونیورسٹی کا کلاس فیلو تھا اور ایک نمبر کا آوارہ ہے، فرحان نے مٹھیاں بھینج کر کہا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ رات کا تماشا کس کا رچایا ہوا تھا۔ ہمیں ابھی چلنا چاہیے فرحان بھائی، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھ پر حملہ کرے، حیا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ فرحان نے سر ہلایا اور حیا کو پچھلے دروازے سے نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شہر کے ایک پرانے اور تنگ گلیوں والے علاقے میں ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ فرحان نے ایک زوردار لات مار کر لکڑی کا کمزور دروازہ کھولا تو اندر ایک لڑکا صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جو دروازہ ٹوٹنے پر اچھل پڑا۔ کون ہو تم لوگ اور میرے گھر میں اس طرح کیوں گھسے ہو؟ داور نے سگریٹ پھینکتے ہوئے غصے سے چلایا، پر حیا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا حلیہ خراب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ داور، تم نے اس رات میرے گھر میں گھس کر حیا پر حملہ کیوں کیا؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں یہیں تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ فرحان کا غصہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں۔
بھائی میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے سائرہ نے کہا تھا، اسی نے مجھے گھر کا پچھلا تالا کھول کر دے گیا تھا۔ داور نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ فرحان کی گرفت میں بری طرح تڑپ رہا تھا اور اس کی آواز میں اب کوئی مردانگی نہیں تھی۔ سائرہ نے کیوں کہا تھا؟ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ حیا نے آگے بڑھ کر کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ اس کا خوف اب بالکل ختم ہو چکا تھا اور وہ ایک شیرنی کی طرح کھڑی تھی۔ کمرے کی چھوٹی کھڑکی سے دھول مٹی اڑتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی اور ماحول میں سچائی کا تماشا چل رہا تھا۔ سائرہ مجھ سے محبت کرتی تھی جب وہ یونیورسٹی میں تھی۔ اسے لگا تھا میں بہت امیر ہوں کیونکہ میں بڑی گاڑیوں میں آتا تھا۔ داور نے ہچکچاتے ہوئے پرانا راز اگلنا شروع کیا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور پچھتاوے کے تاثرات تھے۔ پھر کیا ہوا؟ صاف صاف بولو۔ فرحان نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تاکہ وہ جلدی بولے۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ گاڑیاں میرے دوستوں کی تھیں اور میں غریب گھر کا لڑکا ہوں تو اس نے مجھے لات مار کر چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کے پیچھے پڑ گئی۔ داور نے سچائی بتاتے ہوئے کڑوا سا منہ بنایا۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ اسے اب پورا کھیل سمجھ میں آ رہا تھا کہ سائرہ کتنی بدل چکی تھی۔ اور رات کا حملہ وہ کیوں کروایا اس نے؟ حیا نے داور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں اتنا ڈرا دوں کہ تم خود یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ تاکہ مصطفیٰ کی نظر میں تم بدچلن ثابت ہو جاؤ اور وہ اس سے شادی کر لے۔ داور نے روتے ہوئے فرحان کے پاؤں پکڑ لیے۔ فرحان نے نفرت سے اسے دور جھٹکا اور حیا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فرحان بھائی، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سچائی مصطفیٰ کے سامنے لائی جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اصل ولن کون ہے۔ حیا نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے سر پر جماتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں داور کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس گاڑی کی طرف بڑھے۔ اب کہانی کا سب سے بڑا دھماکہ مصطفیٰ کے سامنے ہونا باقی تھا۔ جب حیا اور فرحان داور کو اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر واپس حویلی پہنچے تو لاؤنج میں پورا خاندان جمع تھا۔ مصطفیٰ اپنے تایا کے پاس کھڑا کسی اراضی کے معاملے پر بات کر رہا تھا اور سائرہ صوفے پر بیٹھی بڑے آرام سے سیب چھیل رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فرحان؟ تم اس ونی کو اپنے ساتھ گاڑی میں گھما رہے ہو اور اس آوارہ لڑکی کو ہمارے گھر کیوں لائے ہو؟ مصطفیٰ نے حیا اور داور کو دیکھتے ہی غصے سے چلاتے ہوئے فرحان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ میرا گریبان چھوڑو مصطفیٰ، اور ذرا اپنی اس لاڈلی سائرہ سے پوچھو کہ یہ داور کون ہے۔ فرحان نے مصطفیٰ کا ہاتھ جھٹکا اور داور کو لاؤنج کے بیچ میں دھکا دیا۔ سائرہ کے ہاتھ سے چھری اور سیب وہیں فرش پر گر گئے۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے بھائی؟ یہ جھوٹا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ سائرہ نے صوفے سے اٹھ کر ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے تایا اور مصطفیٰ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ سائرہ بی بی، اب کیوں مکر رہی ہو؟ تم نے ہی تو رات مجھے حیا کو ڈرانے کے لیے تالے کی چابی دی تھی نا؟ داور نے غصے سے لال ہو کر سائرہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ اب وہ بھی سب کچھ برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پورے لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تایا جی نے حقے کا کش لیتے لیتے روک دیا اور مصطفیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ داور، اپنی زبان سنبھال کر بولو، میری بیٹی کا نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تایا جی نے اپنی لاٹھی فرش پر ماری۔ ان کا خاندانی غرور اب داؤ پر لگا تھا۔ تایا جی کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا اور وہ داور کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تایا جی، اب غصہ کرنے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ سائرہ کے فون میں داور کے سارے میسیجز موجود ہیں۔ حیا نے آگے بڑھ کر سائرہ کا فون جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی مصطفیٰ کے سامنے کر دیا۔ حیا کے لہجے میں غضب کی خودداری اور سچائی کا مان تھا۔ وہ اب ایک سچی مظلوم بن کر کھڑی تھی۔ مصطفیٰ نے حیا کے ہاتھ سے فون جھپٹا اور جیسے ہی چیٹ سکرول کی اس کا چہرہ غصے سے کالا پڑنے لگا۔ تو رات یہ سب تم نے کروایا تھا سائرہ؟ تم نے ایک باہر کے لڑکے کو ہمارے گھر کا تالا کھول کر دیا؟ مصطفیٰ نے فون سائرہ کے منہ پر مارتے ہوئے اتنی زور سے دھاڑا کہ سائرہ خوف سے رو پڑی۔ مصطفیٰ، میری بات سنیں، یہ داور مجھے بلیک میل کر رہا تھا، میں تو بس… سائرہ نے مصطفیٰ کے پیر پکڑنے کی کوشش کی پر مصطفیٰ نے اسے دور جھٹک دیا۔ بلیک میل نہیں کر رہا تھا، تم خود اس کے پیچھے پاگل تھیں۔ جب تمہیں لگا یہ امیر ہے اور غریب نکلنے پر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ فرحان نے بیچ میں بولتے ہوئے سائرہ کا پورا کچا چھٹا خاندان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کمرے میں موجود باقی چچیاں اور رشتہ دار عورتیں اب سائرہ پر تھو تھو کر رہی تھیں اور کانا پھوسی عروج پر تھی۔ تایا جی، اب اس خاندان کی عزت کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس لڑکی نے ہمارے گھر کی حرمت پامال کی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے تایا کی طرف دیکھ کر سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے ایک معصوم حیا پر شک کیا تھا۔ تایا جی نے ایک لمبا سانس لیا۔ ان کا سر جھک چکا تھا۔
پھر انہوں نے داور کی طرف دیکھا جو اب بھی خوف سے کھڑا تھا۔ اس گناہ کی صرف ایک ہی سزا ہے، سائرہ کا نکاح ابھی اور اسی وقت اس داور سے پڑھایا جائے گا اور یہ آج اس گھر سے دفع ہو جائے گی۔ تایا جی کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا، ان کے لہجے میں اب سائرہ کے لیے کوئی پیار نہیں تھا۔ سائرہ نے جب یہ سنا تو وہ فرش پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ نہیں ابا، میں اس غریب کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ مگر تایا جی نے ایک نہ سنی۔ مولوی صاحب کو فوراً بلایا گیا اور لاؤنج کے اسی بوجھل ماحول میں سائرہ اور داور کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ سائرہ روتی رہی، چلاتی رہی، پر مصطفیٰ اور تایا جی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ نکاح کے فوراً بعد داور نے سائرہ کا ہاتھ انتہائی سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر لے گیا۔ اگلے ہی دن داور کے اسی چھوٹے اور تنگ مکان میں سائرہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا قیمتی جوڑا مٹی میں لت پت ہو چکا تھا۔ اٹھو اور اٹھ کر میرے لیے کھانا بناؤ، اب تم کوئی چودھری کی بیٹی نہیں ہو، میری بیوی ہو۔ داور نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سائرہ کو لات مار کر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ اب سائرہ کے لیے اتنا ہی کھردر اور ظالم تھا جتنا کبھی مصطفیٰ کا حیا کے لیے تھا۔ میں نہیں بناؤں گی کھانا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم ایک 2 نمبر انسان ہو۔ سائرہ نے چلاتے ہوئے داور پر تکیہ پھینک کر مارا۔ کمرے کی چھوٹی کھڑکی سے آنے والی دھول سائرہ کے چہرے پر جم رہی تھی اور اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اچھا تو اب مجھے مارو گی؟ داور نے آگے بڑھ کر سائرہ کے بال پکڑ لیے اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ سائرہ سسکیاں بھرتے ہوئے زمین پر گری۔ اسے اب اپنے کیے کا انجام مل رہا تھا۔ جس امیرانہ زندگی کے خواب اس نے دیکھے تھے اب وہ ایک ایک ٹکے کے لیے ترسنے والی تھی۔ واپس حویلی میں مصطفیٰ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا رات کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا جب حیا وہاں چائے کا مگ رکھنے آئی۔ حیا، مجھے افسوس ہے میں نے رات تمہاری بات پر یقین نہیں کیا۔ مصطفیٰ نے مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ہلکا سا پچھتاوا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دونوں کے درمیان کا اکھڑ پن اب آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ آپ کا افسوس میرا زخم ٹھیک نہیں کر سکتا مصطفیٰ، پر شکر ہے اللہ کا کہ سچ سامنے آ گیا۔ حیا نے بغیر کسی ڈر کے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اور واپس مڑنے لگی۔ اس کی بہادری اور خودداری اب بھی ویسی ہی تھی اور مصطفیٰ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ حیا بالکنی کی ریلنگ کے پاس کھڑی باہر ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی جب مصطفیٰ دبے قدموں اس کے پیچھے آیا۔ حیا کو اس کی آہٹ کا احساس ہوا پر اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑے مصطفیٰ، کوئی دیکھ لے گا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیا نے گھبرا کر اس کی مضبوط ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا اور گال گلابی ہو گئے تھے۔ حیا کی پشت مصطفیٰ کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور بالکنی کے باہر چاند کی مدھم روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، کب تک غصہ رہو گی؟ اب معاف بھی کر دو اپنے خروش شوہر کو۔ مصطفیٰ نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اس کی نرمی حیا کو پگھلانے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حیا کے نرم گال کو آہستہ سے چھوا، جس پر حیا نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی جلدی معاف نہیں کروں گی میں، آپ نے مجھے بہت رلایا ہے، حیا نے لاڑ سے منہ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پر اس کے لہجے کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اچھا بابا، میں اپنی غلطی سدھارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویسے کل میں نے تمہاری فیملی اور تمہاری دوست مہرین کی دعوت رکھی ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ سرپرائز دیا۔ حیا کے چہرے پر ایک دم بڑی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اگلے دن حویلی کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف رونق تھی اور حیا لاؤنج میں کھڑی مہرین کا انتظار کر رہی تھی۔ جب مہرین اندر داخل ہوئی، حیا کیسی ہو تم؟ سچ میں یار، حویلی تو بہت پیاری ہے تمہاری، مہرین نے آتے ہی حیا کو گلے لگایا اور خوشی سے چہک کر کہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے کونے میں صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی جہاں دیوار پر خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ اسی وقت فرحان ہاتھ میں جوس کے گلاس لیے مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا۔ کیسے ہیں آپ فرحان بھائی؟ مہرین نے فرحان کو دیکھ کر شائستگی سے پوچھا اور اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ مہرین کے چہرے پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ ارے بھائی تو مت کہو یار، فرحان نے ایک ہاتھ اپنے سر کے پیچھے پھیرتے ہوئے تھوڑا شرما کر کہا اور ساتھ ہی مہرین کو ہلکی سی آنکھ مار دی۔ مہرین نے فوراً شرما کر اپنا سر جھکا لیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فرحان بھائی آپ بھی نہ بس۔ حیا فرحان کی یہ معصومانہ حرکت دیکھ کر زور سے ہنسنے لگی۔ لاؤنج میں ان کی ہنسی کی آواز گونجی اور ماحول کا بچا کچا بوجھل پن بھی ختم ہو گیا۔ ویسے حیا میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ تمہاری اس دوست کو ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس ہی لے آؤں۔ فرحان نے مہرین کی طرف دیکھتے ہوئے حیا سے مخاطب ہو کر اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔
مہرین کو ایک دم اتنی شدید شرم آئی کہ اس نے حیا کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم بھی تو یہی سوچ رہے ہیں، میں نے رات کو بھی اس بارے میں حیا سے مشورہ کیا تھا۔ مصطفیٰ نے اسی وقت لاؤنج میں انٹری ماری اور فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تائید کی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ایک دوستانہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اب پہلے والا ولن بالکل نہیں رہا تھا۔ چلو حیا ہم چلتے ہیں، ان دونوں کو اب تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں باقی فیملی بیٹھی تھی۔ حیا نے جاتے جاتے مہرین کو ایک معنی خیز نظر سے دیکھا اور مسکرا دی۔ لاؤنج میں اب صرف فرحان اور مہرین اکیلے رہ گئے تھے۔ مہرین گھبراہٹ میں اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ فرحان نے آگے بڑھ کر مہرین کے دونوں نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مہرین، میں حیا کی طرح گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تمہیں اس گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ فرحان نے انتہائی سادگی اور سچائی سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ مہرین نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دھیرے سے اپنا سر اسپات میں ہلا دیا۔ اس کی خاموشی اس کا سب سے بڑا اقرار تھی۔ ڈرائنگ روم میں حیا کے ابو اور مصطفیٰ کے تایا جی ایک ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ پرانی دشمنی اب محبت اور رشتوں کی نئی ڈور میں بدل چکی تھی۔ حیا نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے صرف اور صرف پیار تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ صبر اور